बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज हमारा जो ये लेक्चर है तो वो पाकिस्तान में हलाल के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हवाले से है। यानी इसमें मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में हलाल का जो ये बिज़नेस है या हलाल की सर्टिफिकेशन है वो कब शुरू हुई, और साथ में कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं जो पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड हैं और उनका लोगो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पे लगता है, और साथ में पाकिस्तान का हलाल के बिज़नेस में कितना हिस्सा है, उसकी नेटवर्थ है वो कितनी है, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो पाकिस्तान में जो हलाल का ये बिज़नेस है तो उसके लिए जो पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ 1996 में 1996 में हलाल के लिए एक ड्राफ्ट तैयार हुआ, उसका नाम था PS3733 के नाम से। लेकिन 2006 में इस पर दोबारा से नज़रसानी की गई और फिर 2013 में एक दूसरा ड्राफ्ट तैयार हुआ, और फिर उसके बाद इसमें मज़ीद कुछ इजाफे करके 2016 में बाकायदा एक ड्राफ्ट मुकम्मल तौर पे तैयार हुआ जिसका नाम रखा गया PS3733 2016। अच्छा, तो ये जो ये स्टैंडर्ड है, तो इस स्टैंडर्ड पे फिर चौथी मरतबा काम शुरू हुआ और इसको बाकायदा 27 दिसंबर 2018 को बाकायदा इसको जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है स्टैंडर्डाइजेशन का, जो स्टैंडर्ड बनाते हैं मुख्तलिफ़, ख्वाह उसका ताल्लुक़ हलाल से हो या मैकेनिकल चीज़ों के हवाले से हो या इलेक्ट्रिकल हवाले से हो, ये किसी भी तरह से जितनी भी चीज़ें बनती हैं तो उस सब के लिए स्टैंडर्ड यही इदारा बनाता है जिसका नाम है PSQCEA, यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, PSQCA ये इदारा। तो इस इदारे ने 2018 में फिर ये PS3733 के लिए एक फ़ाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड है PS3733, तो इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि अगरचे ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्टैंडर्ड था और ये तकरीबन जो पार्ट है इसके चार हिस्से हैं उस पर मुश्तमिल है। उसमें कुछ जो पहले पार्ट में वेकेबलरी थी, दूसरे में वो था जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर हलाल थे, और तीसरे में स्लॉटरिंग थी जो एनिमल की थी, और चौथे में फिर पोल्ट्री और बर्ड्स के जो स्लॉटरिंग है उसके हवाले से रूल्स रेगुलेशन थे इस स्टैंडर्ड में। ये चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छा ही एक स्टैंडर्ड था, लेकिन होता ये है कि पाकिस्तान में चूँकि हलाल का कारोबार पहले से ही कमज़ोर था, और जब हम स्टैंडर्ड ये वाला रखते थे तो बाहर की दुनिया इस स्टैंडर्ड को नहीं जानती थी। तो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड ज़्यादा डेवलप में ही था, और चूँकि हर मुल्क का स्टैंडर्ड तब ही डेवलप होता है या बहुत ज़्यादा लोग उसमें मानते हैं, बहुत ममालिक, जब हलाल का कारोबार उसमें ज़्यादा हो। लेकिन चूँकि पाकिस्तान का कारोबार हलाल में इतना है नहीं, तो इस वजह से फिर पाकिस्तान ने ये किया कि OIC कंट्रीज़ का जो इदारा है सिमिक के नाम से, SMIIC, ये स्टैंडर्ड एंड मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक कंट्रीज़, तो ये जो इदारा है चूँकि ये स्टैंडर्ड बनाता है, तो इसने हलाल फूड जनरल स्टैंडर्ड बनाया है फॉर हलाल फूड। तो अब ये जो स्टैंडर्ड पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया है सिमिक वाला, तो अब 2022 में इसको अडॉप्ट किया है, तो बाकायदा इसको अभी कहते हैं PS3733 2022 रिवाइज्ड OIC सिमिक 1 2019। यानी चूँकि ये जो स्टैंडर्ड बना है सिमिक का, तो ये 2019 में बना है, और ये उसका पहला जो एक स्टैंडर्ड है जनरल स्टैंडर्ड है फॉर हलाल फूड। तो और पाकिस्तान ने चूँकि इसको रिवाइज़ किया है 2022 में इसको अडॉप्ट किया है, और इसमें कुछ रिवीजन भी की। अच्छा, इस स्टैंडर्ड पे इंशाल्लाह हम मुस्तकिल एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसी स्टैंडर्ड को लेके पाकिस्तान ने इसमें कुछ तकरीबन 10 तक एनेक्सर्स लगाए हैं, यानी ज़मीमजात लगाए हैं कि अगरचे स्टैंडर्ड तो हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान को वो एक्सेप्ट नहीं थी, तो इस वजह से पाकिस्तान ने उसमें एनेक्सर्स लगाई हैं कि यानी अगर बाहर से कोई कंपनी या कोई मुल्क पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक करेगा, लेकिन साथ में इन एनेक्सर्स का ख्याल रखेगा। सनहा ये एक ऐसा इदारा है जो 2005 से बाकायदा
حلال کے سیکٹر میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اور یہ جو ادارہ ہے، یہ جو سرٹیفکیشن باڈی ہے سنہا کی، تو یہ 2020 میں پاکستان کا جو ادارہ ہے جو مختلف اداروں کو سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے، اس کو ایکریڈیشن دیتا ہے پینیک کے نام سے، پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل کے نام سے۔ تو 2020 میں یہ سنہا کا ادارہ وہاں سے باقاعدہ منظور شدہ ہے۔ اچھا، اس کے یہ جو اس کے سی اے او ہیں، یعنی اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ مفتی یوسف عبدالرزاق صاحب ہیں، جو عبدالرزاق سکندر صاحب کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پینیک کے کچھ اور ادارے بھی ہیں، ایسے ادارے بھی ہیں سرٹیفکیشن باڈی جو پینیک سے رجسٹرڈ ہیں۔ میں آپ کے ساتھ سامنے اس کے باقاعدہ لوگوز شیئر کرتا ہوں، اور اس کے نام اور ساتھ میں اس کے سی اے او کہ کون کون ہے۔ تو ایک ایکریڈیشن باڈی، ایک سرٹیفکیشن باڈی ہے رینیسنس انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن ایجنسی۔ یہ بھی 2018 میں اس کی ایکریڈیشن ہو گئی ہے، اور اس کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں تو وہ مسٹر عدنان الحسن ہیں۔ دوسری جو ہے وہ پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی کے نام سے ہے، جو اس کے ایبریویشن اکثر PHDA کے نام سے مشہور ہے۔ تو یہ پنجاب کی جو حلال فوڈ اتھارٹی ہے تو انہی کا ایک سرٹیفکیشن باڈی ہے، اور یہ بھی 2018 میں اس کی ایکریڈیشن ہو گئی ہے پینیک سے، اور اس کے جو چیئرمین ہیں تو وہ جسٹس خلیل الرحمان خان ہے۔ ایک تیسری جو یا چوتھی جو سرٹیفکیشن باڈی ہے وہ ہے انٹرنیشنل حلال سرٹیفکیشن۔ یہ بھی باقاعدہ اس کی ایکریڈیشن ہوئی ہے پینیک سے 2019 میں، اور اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ مفتی ذیشان عزیز ہیں۔ ایک اور ہے گلف ٹیک EIPL کے نام سے، اس کی 2020 میں ایکریڈیشن ہوئی ہے، اور اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں تو وہ شاہ ولی خان صاحب ہیں، اور میرے خیال میں یہ اسلام آباد میں واقع ہے۔ اور ایک اور جو سرٹیفکیشن باڈی ہے الوائز سرٹیفکیشن اینڈ ٹریننگ سروسز، اس کی ایکریڈیشن بھی 2020 میں ہوئی ہے، اور اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ ہے مفتی محمد قاسم صاحب۔ ایک اور سرٹیفکیشن باڈی ہے گلوبل حلال سروسز کے نام سے، جو 2020 میں پینیک سے ایکریڈیٹیشن اس کی ہوئی ہے، اور جو اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ محمد اویس خان ہے۔ اور ایک اور سرٹیفکیشن باڈی ہے ایفنکا پاکستان حلال کے نام سے، یہ بھی باقاعدہ 2021 میں ایکریڈیشن ہوئی ہے، اور اس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں تو وہ ہے ڈاکٹر سخاوت علی۔ اچھا، یہ تو چند سرٹیفکیشن باڈیز تھے جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ ادارے ہیں سرٹیفکیشن باڈی جو پینیک سے رجسٹرڈ ہیں۔ اگرچہ پاکستان میں 50 سے زیادہ سرٹیفکیشن باڈیز کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں جتنی بھی ہیں تو وہ پینیک سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، صرف اور صرف تقریباً یہ 9 یا 10 سرٹیفکیشن باڈیز ہیں تو یہ پینیک سے رجسٹرڈ ہیں، یعنی باقاعدہ ان کا جو لوگو لگتا ہے مختلف پروڈکٹس پہ تو انہی کو پریفر کیا جاتا ہے۔ اچھا، 2020 میں پاکستان کا جو اکنامیکل سروے ہوا ہے تو زراعت کے فیلڈ میں جو لائیو سٹاک ہے پاکستان کا، اس کا 60% حصہ ہے، اور جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹس ہیں تو اس کا تقریباً 11.7% حصہ ہے، اور پاکستان کی جو برآمدات ہیں تو وہ 3.1 ہے۔ اگرچہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ افسوس کی بات بھی ہے کہ پاکستان گوشت پیدا کرنے کے حوالے سے تقریباً دنیا میں چوتھے نمبر پہ ہیں، چوتھا یا پانچواں نمبر ہوگا، کہ اتنی زیادہ گوشت کی پیداوار ہم کرتے ہیں، اور بہت زیادہ یہاں پہ جانور پالے جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت بھی ہے، سارے تقریباً مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو عالمی منڈی میں جو گوشت کی پیداوار یا گوشت کی برآمدات ہیں تو اس حوالے سے پاکستان صرف اور صرف 3% اس کا پورا کرتا ہے، اور تقریباً پاکستان کا نمبر آتا ہے 18ویں نمبر پہ۔ میرے خیال میں پاکستان میں ابھی صرف اور صرف 2 ہی ایسی کمپنیاں ہیں جو باقاعدہ ایسے سلاٹر ہاؤس ہیں جہاں پہ باقاعدہ سلاٹرنگ ہوتی ہے، اور وہ سٹینڈرڈ کے مطابق وہ گوشت باقاعدہ جو گلف کنٹریز ہیں وہاں تک ایکسپورٹ کی جاتی ہے۔ پاکستان میں ابھی چونکہ اس کے لیے جو مختلف ادارے بنے ہیں، خاص کر PHA کے نام سے، پاکستان حلال اتھارٹی کے نام سے، تو وہ بھی کام کر رہی ہیں، کچھ دوسرے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ مشکلات بھی ہیں اس حوالے سے، اور ابھی اس طرح سے پاکستان کے جو حلال اکانومی میں ایک حصہ ہے
وہ بہت زیادہ کم ہے اور پاکستان اس حوالے سے بہت زیادہ پیچھے ہے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں بھی جاری ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ ایک بہت اہم رول پلے کرے گا حلال کے فیلڈ میں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنے کمنٹس ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔